آج بھی امام حسین آواز دے رہے ہیں، تو یہ پہچاننا بہت ضروری ہے آج کس چیز کو خطرہ ہے جو میں کہتا ہوں لبیک یا حسین، مولا حسین میں تیار ہوں، میں تیاری کا اعلان تو کر رہا ہوں، لیکن مجھے یہ نہ پتا ہو کہ میرا مولا مجھ سے مانگ کیا رہا ہے۔ میں اعلان مدد تو کر رہا ہوں، اعلان نصرت تو کر رہا ہوں، لیکن مجھے یہ نہ پتا ہو کہ امام حسین مجھ سے مانگ کیا رہے ہیں۔ ایک تو دلیل زیارت رجبیہ جب آپ پڑھتے ہیں اس میں یہ جملے ہیں، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، میرا سلام ہو تجھ پر، میری رحمتیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں آپ پر ابا عبداللہ الحسین۔ پھر یہ جملہ ہے لبیک یا داعی اللہ، اے اللہ کی دعوت دینے والے، میں آپ کو لبیک کہتا ہوں۔ یہ دعا منقول ہے معصوم سے، یہ دلیل ہے کہ حل من ناصر کی آواز تاریخ کے محدودے میں نہیں ہے، یہ 61 ہجری کی آواز نہیں ہے، یہ ہر زمانے میں آواز گونجتی ہے۔ کون ہے جو دعوت الہی کو قبول کرے؟ کون ہے جس کی طرف معصوم نے اشارہ کیا اس کی طرف آگے بڑھے؟ تو یہ کہیں کہ یزید صرف تاریخ کے پنوں میں محدود ہو گیا اور وقت کے یزید کا نام نہ لیا کرو۔ جناب اگر وقت کے یزید کا نام نہ لیں تو امام حسین کی مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر کربلا کو کچھ حصوں تک محدود کر دو گے تو کربلا تحریک نہیں بن پاتی، اگر اسے تحریک بنانا ہے تو یہ ثابت کرنا ہوگا۔ دوسری چیز، امام حسین کو کیا میری مدد کی ضرورت ہے؟ وہ مولا جو کن فیکون اور بسم اللہ کے مالک ہیں، اشارہ کریں تو پورا لشکر یزید نحس و تحس ہو جائے اور تباہ و برباد ہو جائے۔ اس امام حسین کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ علماء فرماتے ہیں ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم امام حسین کی مدد کریں، ہماری مجال ہے کہ ہم امام حسین کی مدد کریں، اور کہ امام حسین علیہ باللہ ہماری مدد کے محتاج ہیں؟ فرماتی ہیں بالکل اس طرح ہے جس طرح قرآن مجید میں اللہ آواز دیتا ہے کہ من انصار اللہ، کون ہے جو خدا کی مدد کرے؟ پھر ہے ان تنصر اللہ، کون ہے جو اللہ کی مدد کرے؟ پھر قرآن کی آیت ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو خدا کو قرضہ دے؟ نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں پروردگارا لہ ملک السماوات والارض، جو زمین و آسمان کا مالک ہے اسے مدد کی ضرورت ہے۔ لہ خزائن السماوات والارض، جس کے پاس زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، وہ خدا کہے ہے کوئی مجھے قرضہ دینے والا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ کا جواب خدا نے وہیں پر دیا، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر خدا کی مدد کرو گے تو اصل میں یہ تمہاری مدد ہے۔ اگر حسین کہہ رہے ہیں حل من ناصر، ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا، دراصل امام حسین اپنے لیے مدد نہیں مانگ رہے بلکہ اس جوان کو کہہ رہے ہیں، اس مومن کو کہہ رہے ہیں اگر تو حسین کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ کو دے گا تو دراصل یہ حسین تیری مدد کرنا چاہتے ہیں کہ تجھے ظلمتوں سے نکال کر نور کی وادیوں میں لا کے کھڑا کر دیں۔ تو حر بننا یہ تاریخ کا حصہ نہیں تھا، کل بھی حسین حر بنا رہے تھے، آج بھی حسین حر بنا رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو کربلا ایک تحریک، کربلا ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی جوان سوال کرے کہ مولانا جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم پھر اس کے بعد اس کا ختمہ کرتے ہیں، 30واں کرتے ہیں، 4واں کرتے ہیں، یا 20واں کرتے ہیں، یا 40واں کرتے ہیں، لیکن یہ سارے دن کسی انسان کے جانے کے بعد ہوتے ہیں۔ لیکن محرم کا چاند نظر آیا، اب امام حسین کی شہادت ہوئی نہیں، 10 کو ہے، لیکن ہم پہلی محرم سے امام حسین کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے شہادت ابا عبداللہ الحسین کے بعد، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ امام حسین کی شہادت کسی عام انسان کے ختمے کی طرح نہیں ہے کہ مولا حسین آج شہید ہوئے اور ہم امام حسین کی مجالس کروائیں۔ ہم پہلی محرم سے کرتے ہیں کیونکہ کربلا تحریک کا نام ہے، کربلا ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے۔ آج اس آئیڈیالوجی کو ختم کرنے کی کوشش، دشمن ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے اس عزاء حسینی پہ اٹیک کیا جائے جو عزا انسان کی فکر کو بلند کرتی۔ آج دنیا میں کتنے اسلامی ممالک ہیں، آپ دیکھتے ہیں ساری دشمنی ایک فکر کے ساتھ کیوں ہے؟ اسلامی تو کئی ملکوں کے ساتھ لگا ہوا ہے لیکن ان اسلامیوں سے جنگ نہیں ہے۔ ایک اسلامی سے جنگ کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ وہ کلچر ابا عبداللہ دیتے ہیں، وہ فکر ابا عبداللہ دیتے ہیں، وہ جوانوں کے دلوں سے موت کے خوف کو ختم کر دیتے ہیں، وہ نسلوں کو بہادر بنا دیتے ہیں، وہ نظام الہی کی بات کرتے ہیں۔ نظام الہی، نظام ہدایت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا بچہ کسی کمرے میں جا کے نماز پڑھے یا فلاں مومن کسی مسجد کے کونے میں جا کے عبادت الہی کرے۔ نظام الہی کا مطلب ہے اجتماعی عبادت، نظام الہی کا مطلب ہے کہ پورا معاشرہ اللہ کا ذکر کرے، پورا معاشرہ اصلاح اور عدالت کی بات کرے۔ اگر خدا کو صرف ایک بندے کی عبادت کی ضرورت ہوتی تو ہماری عبادتیں امام زمانہ کی عبادت کے مقابلے میں پوچھیں کچھ بھی نہیں ہیں۔
اگر خدا کو عابد کی ضرورت ہوتی تو اسی زمین پر وجود امام زمانہ عبادت کر رہا ہے، خدا کو سجدے کر رہا ہے، خدا انہی سجدوں پہ اقنا کرتا۔ لیکن نظام مہدوی کا مطلب یہ ہے کہ پورا معاشرہ عابد بنے، پورے معاشرے میں ایک حرکت ہو، پورے معاشرے میں ایک مومنٹ ہو۔ جب یہ مومنٹ ساری مل کے چلتی ہے پھر نظام الہی جنم لیتا ہے۔ ہم جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ ہم مجمع کی صورت میں کیوں آتے ہیں؟ کیوں اسلام میں اتنا ہے کہ اجتماعی دعائیں کیا کرو؟ اگر فقر و فاقہ ہے لوگوں کو جمع کرو، دعا کرو۔ کیوں شب قدر میں ہے کہ سب سارے مل کے دعا کرو؟ کیونکہ جب ایک نظریے اور ایک مومنٹ کے تحت پہ چلو گے پھر نظام الہی قائم ہوگا۔ اور یاد رکھنا اگر نظام الہی نہیں تو نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ میں نے بارہا عرض کیا کہ حضرت نوح کا واقعہ پڑھیں، 900 سال ایک نبی نے تبلیغ کی ہے، اور وہ نبی 900 سال تبلیغ کرنے کے بعد بمشکل 70 لوگ حضرت نوح پہ ایمان لاتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت نوح اللہ سے دعا کرے کہ پروردگارا میری قوم پر عذاب نازل فرما، پروردگارا اس قوم میں کوئی مومن پیدا نہیں ہوگا، پروردگارا اس قوم میں کوئی جو بھی پیدا ہوگا مشرک پیدا ہوگا۔ سوال کر سکتے ہیں یا نبی اللہ اے نوح کیوں آپ کی قوم میں کوئی مومن پیدا نہیں ہوگا؟ کیونکہ پورا نظام میں ظلم ہو چکا تھا۔ اب ظلم کے سسٹم میں جو بچے پیدا ہوں گے وہ ظالم پیدا ہوں گے، ظلم کے نظام میں، شرک کے نظام میں جو بچے پیدا ہوں گے وہ مشرک ہوں گے، کیونکہ زمین گندی ہے، کیونکہ زمینہ گندا ہے۔ لیکن وہیں پر فرمایا جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے، فرمایا ہر جگہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ مومن ہو کر پیدا ہوگا، صالح ہو کر پیدا ہوگا۔ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا، فرمایا مولا کی حکومت میں کسی دنیا کے کونے میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا نیک و صالح پیدا ہوگا۔ پوچھا مولا کیسے نیک و صالح ہوگا؟ کہا کیونکہ نظام اچھا ہوگا، یہ نظام ہے جو بچوں کو اچھا بناتا ہے۔ تو کربلا اسی نظام کا نام ہے۔ پورا سال ہمیں غلط نظاموں میں بڑا کیا جاتا ہے، لیکن یہ سفر ابا عبداللہ الحسین جو ہماری نسلوں کو پناہ دیتا ہے۔ تبھی امام حسین کا لقب ہے کہف حسین۔ فرمایا یہ وہ غار ہے جس طرح اصحاب کہف کو اس غار نے پناہ دی تھی۔ آخری زمانے میں لوگوں کے لیے اگر کوئی پناہ گاہ ہوگی وہ مجلس ابا عبداللہ الحسین ہوگی۔ آیت اللہ ششتری اپنی کتاب پہ لکھتے ہیں کہ جہاں جہاں فرش ازا ہے اس کی مثال خیمہ ابا عبداللہ الحسین کی طرح ہے، اور یہ خیمہ متصل ہے خیمہ امام حسین کے ساتھ۔ اسی خیمے کے ذریعے سے مولا حسین لوگوں کے دلوں کو ہدایت دیتے